آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ایک تقریر جو ہے جو انہوں نے پاکستان میں ہونے والے ایک اوورسیز کنونشن میں کی ہے، وہ تقریر بہت سرکولیٹ کر رہی ہے. یہ وہ فکرہ ہے ناظرین، آپ نے جو سنا آرمی چیف جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمے کی بنیاد پہ پہلے ایک ریاست بنی تھی اور اب 1300 سال کے بعد جو ہے وہ ریاست بنی، ریاست طیبہ، جس کو یثرب بھی کہا گیا، انہوں نے کہا قرآن پاک میں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کو ریاست مدینہ کہا گیا، اور پھر 1300 سال بعد یہ کلمے کی بنیاد پہ ریاست بنی. یہ مذہب کا استعمال جو ہے ریاست طیبہ اور ریاست مدینہ کی بات، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آرمی چیف صاحب جس ملک میں آئین کی سربلندی ہو، جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو، جس کو ریاست طیبہ کہا جائے، جس کو ریاست مدینہ کہا جائے، وہاں پہ اگر آپ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز لگ گئے تو اس ریاست مدینہ کے اندر، اس آئین کی حکمرانی والی ریاست کے اندر آپ اپنے ہی بھائی کو گلگت بلتستان کی حکومت کا سیکٹری نہیں لگواتے. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، جو ریاست مدینہ ہو، جو محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی ہوئی ریاست ہو، اس میں فورس کمانڈر ناردرن ایریاز کا بھائی کے نشے میں دھت ہو کر سڑک پہ اوپر آ کر گاڑیاں نہیں چلاتا. وہ ریاست مدینہ میں فورس کمانڈر ناردرن ایریا کا کمانڈر کا بھائی آ کے گاڑیوں کے نیچے شہریوں کو پکڑتا نہیں ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو کہ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز میجر جنرل آسم منیر کا بھائی قاسم منیر جب کسی بندے کو نشے کے اندر دھت ہو کر، تو اس کے بعد آئی ایس آئی اور ایم آئی جا کر اس مرنے والے کی فیملی کو ہراساں کر کے ان کو عدالت میں بیان دینے میں مجبور کریں. ریاست مدینہ میں، آئین کی حکمرانی والی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا. آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب، جب آئین کی حکمرانی ہو، جب ریاست مدینہ یعنی کہ ریاست طیبہ ہو، وہاں بادشاہ کی ماموزات بہن ہاجرہ سہیل ایک معمولی اسکالرشپ مینیجر سے اٹھ کر اس وفاقی ادارے کی سربراہ نہیں بن جاتی. جب ریاست مدینہ، ریاست طیبہ ہو، جب آپ نے استعمال کیا مذہب کا حوالہ دیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست ہو، جہاں آئین کی حکمرانی ہو، وہاں بادشاہ کی ماموزات بہن کی تنخواہ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ نہیں ہو جاتا. وہاں اس بہن کو یکدم گاڑیاں، سٹاف اور کیا کیا یہ تمام مرات یکدم نہیں مل جاتی. جہاں پہ ریاست مدینہ ہو، جہاں پہ ریاست طیبہ ہو، جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو، وہاں بادشاہ کا مامو پوری ریاست کا، مملکت کا نظام اپنی مرضی سے نہیں چلا رہا ہوتا، وہ اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹس نہیں کروا رہا ہوتا. وہاں پہ آئین کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. جہاں پہ ریاست طیبہ ہو، جہاں پہ مدینے کی ریاست ہو، جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو، وہاں آپ کا قریبی عزیز جو ہے وہ کبھی پنجاب جیسے بڑے صوبے کا سربراہ نہیں بنایا جاتا. وہ ملک کے سب سے بڑے ادارے جہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے، بزنس سب سے زیادہ ہوتا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں لایا جاتا. وہاں پہ اپنے رشتہ دار عزیز کو، جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو، وہاں پہ اس کو ملک کا وزیر داخلہ بنا کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر نہیں بنا دیا جاتا. جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو، وہاں یہ پہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے آپ آرمی چیف بنے 29 نومبر 2022 کو، چند دنوں کے اندر آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو پریویلیجز رکھنے والے آفیشیل پاسپورٹ تھے وہ جاری ہوئے. وہ بیٹیاں، ایک بیٹی جس کی 10 سال پہلے شادی ہو گئی، ایک بیٹی کی کئی سال پہلے شادی ہو گئی، ان کو نہیں، ان کے شوہروں کو بھی جو ہے وہ پاسپورٹ جاری ہو گئے. آپ کے آرمی چیف بننے کے صرف 5-10 دن کے اندر جو ریاست آئین کی حکمرانی کے مطابق چلتی ہے آرمی چیف صاحب، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آپ کو کسی نے بتا تو دی، آپ نے چند انگلش کے فکرے اس طرح تو رکھ فضول بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ آئین کی حکمرانی اور یہ آئین کی حکمرانی اور ریاست طیبہ اور یہ اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کے جذبات کو مجروح نہ کریں. پورے پاکستان کا آپ نے کھلواڑ کیا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آئین کے مطابق ادارے چلتے ہیں. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ریاست طیبہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بنیادی حکم تو یہی ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ انصاف کرو. تو یہی آپ کا انصاف ہے. خبر میں نے کی ہے، اٹھایا آپ نے میرے بھائیوں کو ہوا ہے، آپ اٹھائی رکھیں، آپ جو ظلم کر سکتے ہیں کریں. آئین اور قانون کی حکمرانی یہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی. وہاں اس طریقے سے تمام اداروں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ایک خفیہ کونسل نہیں بنا دی جاتی.